السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم عزیز ساتھیو، آج کی ویڈیو بہت ہی اہم اور خاص ہو سکتی ہے۔ مفتی صاحب کو لے کر اور جاوید اختر کو لے کر جو مقابلہ ہوا ہے 11 بجے سے 1 بجے تک، جس میں بہت سے لوگ دیکھنے کی کوشش کیے ہوں گے، اس کے متعلق میں کچھ ایسا سوال کرنے والا ہوں جاوید اختر سے۔ انشاءاللہ قیامت کی صبح تک وہ یہ کام نہیں کر سکتے جو میں سوال کرنے والا ہوں، اور جب وہ نہیں کر سکتے، اور اس کو قرآن نے بھی اعلان کیا ہے، ایسا نہیں کہ میں اپنی طرف سے کہوں گا، کچھ مثالیں میں دے سکتا ہوں، لیکن قرآن کا اعلان ان کو بتاؤں گا۔ جو لوگ عقیدے کو نہیں مانتے، اللہ پر یقین نہیں کرتے، گاڈ کو تسلیم نہیں کرتے، ان کے متعلق خاص طور سے ہے جاوید اختر کے علاوہ جتنے بھی لوگ ہیں، اگر وہ بھی اس طرح کا عقیدہ رکھتے ہیں تو وہ بھی اس ویڈیو کو ضرور سنیں۔ اس میں بہت ہی خاص پیغام میں پہنچانے والا ہوں سارے عالم انسانیت تک۔ یہ نہیں کہ صرف جو مسلمان نہیں ہیں، بلکہ مسلمان تک بھی میں پہنچانا چاہتا ہوں، تاکہ وہ دوبارہ اس طرح کی ڈیبیٹ ہو تو اس طرح کا کوشچن، اس طرح کا سوال وہ رکھ سکیں، تاکہ ان کی آنے والی نسلیں بھی اس کام کو نہیں کر سکتی تو وہ مجبور ہوں گے، سلنڈر ہوں گے۔ کرنا کیا ہے؟ سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ جاوید اختر صاحب آج کے ڈیبیٹ میں نے دیکھا کہ وہ بار بار یہ کہتے ہوئے نظر آ رہے تھے کہ میں عقیدے کو نہیں مانتا۔ بہت سی چیزوں کو تسلیم کرتے تھے لیکن عقیدے کا انکار کر دیتے تھے، کہ میں یہ نہیں مانتا کہ کوئی گاڈ ہے، کوئی حساب کتاب ہے، کوئی جزا کا دن ہے، سزا کا دن ہے۔ اس طرح کی باتیں وہ بار بار لانے کی کوشش کر رہے تھے۔ تو میں ان کو یہ بتلانا چاہتا ہوں کہ آپ عقیدے پر نہیں ہیں، آپ عقیدے کو نہیں مانتے، آپ کو اس طرح نہیں چھوڑا جائے گا کہ آپ اپنی زبان سے بول کر چلے جائیں کہ میں عقیدے کو نہیں مانتا، یعنی خدا کو نہیں مانتا، گاڈ کو تسلیم نہیں کرتا، میری یہ مرضی ہے۔ تو اس طرح کا جواب آپ کا صحیح نہیں ہے، بلکہ آپ کو اس وقت تک نہیں چھوڑا جائے گا جب تک کہ قرآن کے چیلنج کو آپ قبول نہ کر لیں۔ قرآن کا چیلنج کیا ہے؟ 6-7 باتیں میری آ سکتی ہیں جو بہت ہی خاص اور امپورٹنٹ ہو سکتی ہیں سارے مسلمانوں کے لیے، اور دیش کے ہر ناگرک کے لیے، اور ہر کنٹری کے لیے۔ بتانا یہ چاہتا ہوں کہ جب اس طرح کے لوگ بحث کریں، سوال کریں، لوگوں کو الجھانے کی کوشش کریں، تو پھر قرآن کا اعلان ہے ان کے لیے۔ قرآن کا اعلان یہ ہے کہ جو لوگ خدا کو تسلیم نہیں کرتے، خدا تبارک و تعالیٰ ہی اعلان کر رہا ہے کہ ان سے کہو 3 سے 4 باتیں آ سکتی ہیں اس کے متعلق، اور اس کے بعد 3-4 باتیں اور آئیں گی جس پر وہ عقیدہ کر رہے ہیں، اس کو مان رہے ہیں، صرف گاڈ کا انکار کر رہے ہیں، جبکہ ان کو اس کا بھی عقیدہ نہیں کرنا چاہیے، اس کو بھی نہیں ماننا چاہیے۔ جب وہ گاڈ کا عقیدہ نہیں کر رہے ہیں، پھر گاڈ کی بنائی ہوئی چیز کا کیسے عقیدہ کر رہے ہیں، وہ کیا ہے، اس کو میں آگے لانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ جب مجھے تم تسلیم نہیں کرتے تو قرآن کی ایک آیت بنا کر دکھاؤ۔ اب جاوید اختر کو یہ سوال دینا چاہیے تھا کہ اگر تم خدا کو تسلیم نہیں کرتے، جبکہ اتنے بڑے فلاسفر ہیں، وہ اتنے ماہر ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بنائے ہوئے شبدوں کا وہ استعمال کر رہے ہیں، جو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھاشائیں اتاری ہیں ان کا وہ استعمال کر کے اتنے بڑے شاعر آج بنے ہوئے ہیں اس کے فضل و کرم سے، لیکن اسی کے عقیدے کا انکار کر رہے ہیں۔ تو ان سے یہ کہا جائے کہ ایک آیت قرآن کی آپ کو بنا کر دکھانا ہے، اور آپ اپنے اور ماہرین کو جمع کر لو اور ایک آیت قرآن کی بنا کر دکھاؤ۔ ایک آیت، پورا قرآن نہیں، پورے سورے نہیں، صرف ایک آیت قرآن کی بنا کے دکھاؤ۔ پہلا سوال۔ اب دوسرا یہ ہے، اتنی بڑی دنیا ہے، سائنس ہے، ٹیکنالوجی ہے، انسانوں نے کیا، انسانوں نے بنایا، انسانوں نے کیا کہتے جا رہے ہیں، تو اب ان کو ایک بڑا چیلنج یہ ہے ساری دنیا کے انسانوں کو کہ خدا کی تخلیق میں کوئی تبدیلی کر کے دکھائیں۔ جیسے سورج ہے، سورج جو گول بن گیا ہے، اب اس کو چوکور کر کے دکھائیں۔ کر سکتے ہیں؟ کوئی ٹیکنیک ایسی استعمال ہو سکتی ہے اس پر جو اس کو چوکور کر دے؟ ہو سکتی ہے؟ یہ جاوید اختر کو یہ ان سے سوال کیا جائے اور جواب مانگا جائے، اور کوئی حکمت ان سے پوچھی جائے کہ کیا کوئی ایسی ٹیکنیک ہے جو انسان یہ بھی کر سکتے ہیں، اور کیا وہ اس طرح کا ایک اور سورج بنا سکتے ہیں؟ کیا اس طرح کی جو اس کے اندر آگ ہے، جو لپٹ ہے، جو چنگاریاں ہیں جو زمین پر گر جائیں تو دنیا تباہ ہو جائے، کیا ایسی انگار اس کے اندر بھر سکتے ہیں؟ کیا سورج کو اس طرح؟ جاوید اختر صاحب اگر میری ویڈیو پر آئے ہیں تو خاص طور سے توجہ چاہتا ہوں، آپ کی اصلاح اس میں ممکن ہے، اس لیے کہ اللہ کے ہاتھ میں دلوں کا پھیرنا ہے، ہم کوشش کے مکلف ہیں۔ کیا اس طرح کا سورج ہے وہ ایک اور بنا کر اس طریقے سے بغیر سپورٹ کے کوئی ٹیکنیک، کوئی سائنس ایسی عقل رکھتی ہے جو اپنے اسباب کو اختیار کر کے، یعنی جو اس کے بعد اسباب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو دیا ہے اس کو اختیار کر کے ایک سورج اور بنائے؟ ایک تو سورج بنائے، پھر اس کے بعد سورج کو بغیر سپورٹ کے ٹکائے، جبکہ اگل بگل میں چاروں طرف آپ دیکھیں گے کہیں سے کوئی سپورٹ نہیں ہے،
چاند کا کوئی سپورٹ نہیں ہے، دنیا سے الگ ہے چاند۔ اب پتہ یہ چلا کہ یہ آپ کو پورا کرنا ہوگا اگر آپ خدا پر عقیدہ نہیں رکھتے ہیں تو۔ تیسرا سوال میرا یہ ہے جاوید اختر صاحب سے، اور یہی سوال ان سے کر کے ان کو یہ کہنا ہے، اور جب وہ یہ کام نہ کر پائیں، دیکھو یہ بھی ہے کہ جب تم یہ نہیں کر سکتے، قرآن کا چیلنج ہے، اعلان ہے، تو پھر اپنے خدا کو، اپنے اللہ کو کیوں نہیں تسلیم کرتے؟ جیسے آپ صرف یہ کہہ کر چھٹکارا لینا چاہتے ہو تو ایسے چھٹکارا نہیں ہوگا، آپ کو پکڑا جائے گا، آپ کو روکا جائے گا، اور کہا جائے گا کہ خدا کا انکار کرنے کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کو یہ ساری چیزیں کرنی ہوگی۔ جیسے آپ سورج نہیں بنا سکتے، جیسے آپ چاند نہیں بنا سکتے، چلو یہ بہت ہی ناممکن چیز ہے آپ کے لیے، اور مطلب ناممکن سے مراد یہ کہ بنا تو سکتے ہی نہیں، لیکن جیسے اسباب بھی اختیار کرو گے تو کیا کرو گے؟ لیکن قرآن کی ایک آیت کے لیے آپ کو قلم مل جائے گی، آپ کو کاغذ مل جائیں گے، آپ کو لوگ مل جائیں گے، آپ کو بھاشائیں مل جائیں گی، آپ کو قرآن مل جائے گا، لیکن سورج کہاں سے بناؤ گے ایسا؟ تو پتہ چلا کہ چیلنج تو سورج کا بھی ہم کر رہے ہیں، لیکن چلو آپ قرآن کی ایک آیت ہی بنا کر دکھاؤ، ایک آیت۔ اگر آپ خدا کا عقیدہ نہیں رکھتے، خدا کا یقین نہیں رکھتے، تو ایک آیت آپ دنیا کا جو ہے، دنیا کا سوال آپ کر رہے ہیں، میں ایسے نہیں مانتا، ایسا کیوں ہوا، ایسے کیوں ہوا، تھوڑی بات مجھے اور کرنی ہے آپ سے، لیکن آپ ہی جیسے لوگوں کو قرآن نے یہ چیلنج کیا، جب آپ بنانے کے لیے جاؤ گے اور آپ کی پوری عمر جو ہے اس کے بعد اتنی عمر اور آپ کو دی جائے، بلکہ 10-20 گنا 50 گنا عمر آپ کو دی جائے، یہاں تک کہ قیامت کی صبح تک اگر آپ سے یہ کہا جائے کہ آپ کو زندگی دی جا رہی ہے اور آپ بنا کر دکھائیے، تو یہ ناممکن ہے، یہ آپ سے ہو ہی نہیں سکتا۔ جب ہو نہیں سکتا تو آپ کو کدھر لوٹنا چاہیے؟ آپ کو خدا کی طرف لوٹنا چاہیے، یقین کرنا چاہیے کہ جب میں یہ کام نہیں کر سکتا تو پھر تسلیم کرنے میں میں کیوں اتنی دیر کر رہا ہوں؟ اسی لیے تو چیلنج کیا ہے قرآن نے۔ اب آگے جو سوال ہے آپ سے وہ یہ ہے، کیا آپ نے عقل کو دیکھا ہے؟ لیکن آپ کو عقیدہ ہے کہ نہیں ہے کہ عقل ہے؟ آپ نے دیکھا ہے؟ یقینی طور پر آپ جواب دیجئے کہ آپ نے عقل کو دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا، لیکن عقل پر بھروسہ آپ کو ہے کہ عقل کوئی چیز ہے، لیکن کوئی ڈاکٹر، کوئی فلاسفر، کوئی سائنس، کوئی ٹیکنیک ایسی ہے جو عقل کو نکال کر سیف کرے اور دکھائے کہ دیکھو یہ عقل ہے۔ عقل، دماغ تو دکھا سکتا ہے، گودے کو دکھا سکتا ہے، کھوپڑی کو دکھا سکتا ہے، لیکن عقل کو نہیں۔ لیکن آپ کا عقیدہ اس پر ہے، تو پھر جب عقل پر عقیدہ آپ کا کیوں ہے؟ آپ کا عقیدہ عقل پر بھی نہیں ہونا چاہیے کہ میں عقل کو بھی نہیں مانتا، اس لیے عقل دکھائی دے ہی نہیں رہی ہے۔ جیسے آپ خدا کا انکار کر رہے ہیں، خدا دکھائی دے ہی نہیں رہا ہے۔ اسی طریقے سے روح یعنی آتما ہے، آپ کو یہ بھروسہ ہے، روح ہے، یہ بھروسہ ہے کہ ایک دن میری موت آنی ہے، لیکن کوئی روح کو سیف کرے، یعنی ایک چیز میں قید کرے اور دکھائے کہ دیکھو یہ روح ہوتی ہے۔ دنیا کی پوری طاقت مل کر، پوری کائنات کے جنات و انسان جتنے بھی ہیں، فرشتے سب مل کر اور روح کو سیف کر کے، یعنی کسی شکل میں لا کر آپ کو نہیں دکھا سکتے، لیکن آپ کا ماننا یہ ہے کہ روح ہے، آتما ہے، یہ اسی کی وجہ سے انسان زندہ ہے۔ تو پھر روح آئی کہاں سے؟ اگر آپ کا یہ عقیدہ ہے کہ روح دکھائی دے نہیں رہی ہے، لیکن آپ ماننے کے لیے تیار ہیں، اس پر عقیدہ رکھنے کے لیے تیار ہیں، بھروسہ کرنے کے لیے تیار ہیں، پھر یہ آتی کہاں سے ہے؟ اور پھر آتی ہے تو روح کے اندر اتنا پاور کیسے ہے کہ وہ دکھائی نہیں دیتی؟ وہ کس کے قبضے میں ہے؟ جب انسان اتنی دور تک چلا گیا، اتنا اپنا دماغ لڑاتے لاتے اتنا آگے چلا گیا، تو روح کو کوئی شکل دے کر کیوں نہیں دکھاتا؟ عقل کو کوئی شکل دے کر کیوں نہیں دکھاتا وہ دنیا والوں کو؟ اور تیسرا عقیدہ یہ ہے، تیسری بات یہ ہے آپ تک جو پہنچانی ہے مجھے، کہ آپ موت کو آپ دیکھے نہیں۔ موت کی جو شکل ہے اس کو آپ نے دیکھا، لیکن آپ تسلیم کرتے ہیں، اس کا یقین کرتے ہیں، لیکن کیا آپ نے کبھی یہ سوچا کہ موت کس کی طرف سے آتی ہے؟ میں تو مرنا نہیں چاہتا، لیکن پھر بھی مجھے موت آ رہی ہے۔ آخر یہ کیسی بات، میری مرضی کے خلاف کیسا ایسا کام ہو رہا ہے؟ جبکہ میں اتنا فلاسفر ہوں، اتنا میرے پاس دماغ ہے، اتنی چیزیں میرے پاس ہیں، اتنے آلات میرے پاس ایجاد ہیں، اس کے باوجود بھی یہ موت جو مجھے دکھائی نہیں دے رہی ہے، اور مجبوراً خدا کا تو میں ایک طرف انکار کر رہا ہوں، لیکن موت کو بنانے والا جو ہے، جو قادر مطلق ہے، اس موت کا انکار میں نہیں کر پا رہا ہوں، کہہ رہا ہوں کہ ہاں موت تو ہے۔ پھر جاوید اختر جیسے لوگ جو اتنا سوال و جواب کر رہے ہیں، لوگوں کو الجھانے کی کوشش کر رہے ہیں، پھر وہ موت کو آنے سے روکتے کیوں نہیں؟ اپنی بھی روکیں اور دوسروں کی بھی روکیں۔ اب پتہ چلے کہ موت کو آنے سے جب آپ نہیں روک پا رہے ہیں، تو یہ عقیدہ بنا کہ نہیں بنا آپ کا کہ موت ہے، لیکن موت کو کسی چیز میں قید کر کے، کوئی شکل دے کر، اس کو کسی بوتل میں رکھا جائے اور دکھایا جائے دنیا کو، دیکھو یہ موت ہے، اس کو موت کہتے ہیں۔
جس سے آپ کی جان چلی جاتی ہے، آپ ختم ہو جاتے ہیں جوانی کے عالم میں، بڑھاپے کے عالم میں، بچپنے کے عالم میں، عیش و عشرت کے عالم میں، بیماری کے عالم میں اپنی چاہتوں کے خلاف آپ کو بلایا جاتا ہے اور آپ چلے جاتے ہیں. آپ چاہتے ہیں کہ میں نہ جاؤں، لیکن اس کے باوجود بھی وہ موت آتی ہے، آپ کو دبوچ لے جاتی ہے. آخر یہ عقیدہ کیوں آپ کا ہے جب آپ خدا کا انکار کر رہے ہیں؟ پتہ یہ چلا کہ ان باتوں کا عقیدہ اگر آپ سے پوچھا جائے تو آپ کیا جواب دیں گے؟ کہ اس کی کوئی شکل نہیں ہے، لیکن آپ تسلیم کرنے کے لیے تیار ہیں. آپ تسلیم کے لیے تیار ہیں. اتنے بڑے بڑے ڈاکٹر ہیں، اتنے بڑے بڑے جو ہے MBBS ہیں اور باریکی سے آپریشن کرنے والے لوگ ہیں، کیا کبھی وہ روح کو، عقل کو اور موت کو کوئی شکل دے کر اور کوئی اس میں ٹیکنیک لگا کر کسی انسان کو دکھانے کی کوشش کی ہے کہ دیکھو یہ تینوں چیزیں جو دکھائی نہیں دیتی، ہم نے اس پر جو ہے قبضہ کر لیا؟ اور انسان کی تخلیق میں کوئی فرق کر کے دکھایا کسی نے آج تک؟ جس کے آنکھ جہاں ہے وہیں، ناک جہاں ہے وہیں. اور کوئی اگر فرق آتا ہے تو خدا کی قدرت ہے، لیکن کسی انسان نے یہ ثابت کیا آج تک کہ جہاں سے انسان بولتا ہے میں کان سے بلوا کے دکھاؤں گا؟ تخلیق میں فرق، جیسے خدا کا انکار کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے پھر آپ کو بہت کچھ جھیلنا پڑے گا، پھر بہت کچھ آپ کو کرنا پڑے گا جو آپ کر نہیں پائیں گے. آپ کی آنے والی، میں تو کہتا ہوں کہ قیامت کی صبح تک جتنے بھی انسان کوشش کر لیں جو باتیں میں بتا رہا ہوں، اس میں ایک بھی کام سارے انسان اور جنات مل کر نہیں کر سکتے. پتہ یہ چلا کہ کوئی چیز میں جب آپ تبدیلی نہیں کر پا رہے ہیں تو پھر اتنا بڑا دعویٰ کرنا یہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا نہیں ہے. اور آپ جیسے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر قرآن کا اعلان ہے ہاں کہ ہم جس کو چاہتے ہیں اس کو ہدایت دیتے ہیں. جب کوئی اپنے پیر میں خود اپنے ہاتھ سے کلہاڑی مار لے تو اس میں دوسرے کا کیا قصور ہے؟ اسی لیے کہا تو ہی نہ چاہے تو بہانے ہزار ہیں. کہا تو ہی نہ چاہے تو بہانے ہزار ہیں. جب کوئی دو کو تین کہنے پہ اڑ چکا ہے تو اس کو چار کیسے کروا سکتے؟ کوئی ایک کہنے پہ اڑ چکا ہے رات ہے تو کیسے بتا سکتے ہو کہ یہ دن ہے؟ حالانکہ آپ دن میں کہہ رہے ہیں کہ یہ دن ہے، لیکن وہ رات کہنے کے لیے تیار ہے. آپ نے دیکھا ہوگا بہت بڑی تعداد میں ایسے لوگ ہیں. اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ غزہ میں بچے کیوں قتل کیے گئے؟ اس طرح کا بھی سوال اس میں آ رہا تھا. اس لیے میں ان لوگوں کا بھی جواب دینا چاہتا ہوں. ان لوگوں کا کہنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب اتنے رحیم اور کریم ہیں تو ان بچوں کو قتل ہوتا ہوا کیسے دیکھے؟ وہ سوال آپ کا یہی ہے نا. سوال یہ ہے جو بچے قتل ہو رہے تھے یہ آپ کو کیسے آئیڈیا لگا کہ ان کے قتل ہونے میں ان کو تکلیف ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب گھسیٹا جاتا تھا اسلام کے لیے اور ایک خدا پر یقین کرنے کے لیے، اور جب مارا جاتا تھا تو بظاہر کیا دکھتا تھا کہ حضرت بلال کو گھسیٹا جا رہا ہے، مارا جا رہا ہے، کوڑے لگ رہے ہیں، مارنے والے تھک جا رہے ہیں، مارنے والے پریشان ہو جا رہے ہیں، نمبر آ رہا ہے ایک دوسرے کا، ایک مار کے پورا نہیں کر پا رہا ہے تو نمبر والی لوگ آ رہے ہیں مارنے کے لیے. اس کے بعد جب حضرت بلال سے پوچھا جاتا ہے کہ کیا ہوا، بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب جنت میں داخل کیا جائے گا تو پوچھا جائے گا اے بلال جنت میں کیسا لطف آ رہا ہے؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اے اللہ وہ لذت مجھے نہیں مل رہی ہے جو لذت جب مجھے لوگ پیٹتے تھے اور کہتے تھے کہ اللہ کا انکار کر دے، اس پیٹنے میں جو مجھے لذت ملتی تھی وہ جنت میں بھی میں نہیں محسوس کر رہا ہوں. تو آپ کو کیسے پتا کہ وہ بچوں کی جو موت آئی ہے وہ جو ہے ان کو لذت نہیں ملی؟ موت کی لذت کا پتہ آپ کو ہے کہ جب مرتا ہے انسان خدا کے نام پر تو اس کو کتنی لذت ملتی ہے، اس کو کتنا سکون ملتا ہے. وہ سکون وہ کبھی اپنی پچھلی زندگی میں حاصل نہیں کر سکتا. اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی امانت ہے، امانت کو جیسے چاہے آپ کو دکھے گا کہ اس کی گردن کٹ رہی ہے، اس کا سر پھٹ رہے ہے، لیکن اس میں بھی اس کو لذت مل رہی ہے. یہ چیلنج ہے خدا کا. ہاں یہ چیلنج ہے خدا کا. آپ کو دکھنے میں لگ رہا ہے آپ کو بڑی محبت آ رہی ہے، اور تمہارے اندر جو محبت آ رہی ہے غزہ والوں کی، اس کو کس نے بنایا؟ محبت کی بھی ایک شکل میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ محبت کو کوئی شکل دے کر آپ کسی ڈبے میں کسی بوتل میں بھر کے دکھاؤ کہ دیکھو اس کو محبت کہتے ہیں. محبت بھی ایک ایسا عقیدہ آپ کو کرنا پڑے گا جو شکل نہیں ہے لیکن آپ کو عقیدہ اس پر ہے کہ محبت ہے. محبت نہیں تو پھر انسانیت کیسے ایک دوسرے کے اندر پیدا ہوتی ہے؟ لیکن کوالٹی، شکل، تو بہت سی چیزوں کی شکل نہیں دی گی جس کو آپ کو تسلیم کرنا ہے. اور آزمائش ہوئی ہے ہماری اور آپ کی. غزہ کے مسلمانوں پر جو حالات آئے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ دوسرے مسلمانوں کو دیکھنا چاہتے ہیں. ہاں دیکھنا چاہتے ہیں. جاؤ پوچھو فلسطین کے معصوم بچوں سے، ان مرد عورتوں سے، ایسی حالت میں بھی وہ خدا کا شکر ادا کر رہے ہیں. کیا ہوا؟ خدا ان کے سامنے آ گیا؟ نہیں آیا نا. غیب یعنی عقیدہ دیکھیے، جبکہ اس حالت میں ان کو خدا کا انکار کرنا چاہیے، خدا کو برا بھلا بولنا چاہیے نعوذ باللہ، لیکن وہ اپنے عقیدے پر اڑے ہوئے ہیں، ہر حال میں خوش ہیں. خوشی کہاں سے مل گئی ان کو جبکہ وہ اتنے حالات میں، اتنی مصیبت میں ہے؟ یہ خوشی دینے والا وہی رب ہے میرے دوستو جس کا آپ انکار کر کے بیٹھے ہو. تو مسلمانوں کی آزمائش ہوتی ہے اس میں
کہ آپ کا ایک بھائی پریشان ہے تو آپ اس کی مدد کیوں نہیں کر رہے؟ آزمایا جائے گا تم کو بظاہر، لیکن آپ کو دیکھنے میں لگے گا یہ تو یار ظلم ہو رہا ہے ان کے ساتھ، نعوذ باللہ۔ ہماری اور آپ کی آزمائش ہوتی ہے، بلکہ سارے انسانوں کی آزمائش ہوتی ہے کہ اور جو انسان دنیا میں ہے، میں سوال کرتا ہوں کہ جاوید اختر نے غزہ والوں کے لیے کیا کیا؟ اگر آپ ایک انسانیت کے ناطے، جیسے کہ آپ لوگ بولتے ہیں انسانیت سب سے بڑا دھرم ہے، تو انسانیت کے ناطے آپ نے غزہ پہ جو ہونے والی بمباری تھی اس میں کتنا آپ نے یوگدان دیا، کتنا روکنے کا کام کیا؟ یا جتنے لوگ سوال کر رہے تھے وہ لوگ کتنی مدد کیے غزہ والوں کی؟ صرف مسلمانوں سے سوال کرنے کے لیے رہ گئے ہیں؟ جب سارے انسان ایک رب کے بنائے ہوئے ہیں تو حق تو سب کا بنتا تھا نا، سب کھڑے ہوتے ہیں نا، آپ خدا کا انکار کیے جا رہے ہو۔ میں نے یہ 6-7 باتیں جو آپ کے سامنے رکھی ہیں، اس کو آپ کو تسلیم کرنا ہوگا، اس پر آپ کو عمل کرنا پڑے گا۔ ایک آیت قرآن کی آپ کو بنا کر دکھانا ہے، چاہے آپ کی پوری نسل ختم ہو جائے، بنا تو سکتے نہیں آپ، لیکن یہ چیلنج ہے میرا کہ آپ کو بنانا ہے۔ میں ایسی آسان آزمائش میں آپ کو ڈالا ہوں، آسان تو نہیں ہے، بہت ٹف ہے، لیکن آسان اس لیے کہہ رہا ہوں کہ قلم بھی مل جائے گی، کاغذ بھی مل جائے گا، اور بھاشائیں بھی مل جائیں گی، آپ کو لکھنے کا طریقہ بھی آپ کو مل جائے گا، لوگ بھی مل جائیں گے، لیکن اور کچھ جو میں نے سوال کیا، سورج اور اس طریقے سے مکھی میں جان پیدا کر کے دکھاؤ، مکھی بنا کے دکھاؤ، اڑا کر دکھاؤ، اور اسی جیسے جو اس کے اندر پارٹس ہیں اس طرح کا سوال تو میں نہیں کیا تھا، لیکن اب کر رہا ہوں، لیکن یہ سارا مشکل آپ کو نظر آئے گا، لیکن آپ ایک آیت قرآن کی بنا کر دکھاؤ۔ دیکھو اسی لیے خدا نے چیلنج کیا کہ جب نہیں بنا سکتے تو لوٹو میری طرف، اسی لیے تو یہ چیلنج ہے نا۔ آپ یہاں وہاں دائیں بھائیں بھاگ رہے ہیں، کہہ رہے اتنا میدان کیوں خالی ہے، اتنا بڑا سمندر کیوں ہے، یعنی شیطان آپ کو چکر دے رہا ہے، اور آپ سے چیلنج یہ ہو رہا ہے کہ اگر خدا کا تم انکار کرتے ہو تو ایک آیت قرآن کی بنا کر دکھاؤ۔ ایک آیت کا مطلب یہ ہوا کہ جتنے قرآن میں آیتیں اس سے الگ ایک آیت لانا پڑے گا آپ کو۔ یہ عقیدہ آپ کا بن جائے گا اس دن کہ واقعی میں کوئی طاقت ہے، کوئی قدرت ہے جو ساری انسانیت مل کر ایک آیت قرآن کی نہیں بنا پا رہی ہے، اور اتنے پڑھے لکھے لوگ، اتنے ڈگری ہولڈر لوگ، اتنے فلاسفر لوگ ایک آیت قرآن کی نہیں بنا پا رہے ہیں۔ تو جب آپ نہیں بنا سکتے تو آپ کو لوٹنا چاہیے۔ یہ دنیا کی زندگی وقتی عارضی، یہ شہرت اور یہ وقتی جو لوگ جو ہے آپ کے کسی سوال اور جواب پر تالیاں پیٹ رہے ہیں، یہ جو وقتی شہرت ہے، حالانکہ آپ اندر سے یہ ضرور محسوس کر رہے ہوں گے کہ واقعی میں خدا کی قدرت اور طاقت ہر حال میں مجھے اس پر یقین کرنا چاہیے، لیکن چونکہ آپ بولتے آپ کو ایک زمانہ گزر گیا، اس لیے آپ کو شرم آ رہی کہ میں اس بات کو کیسے تسلیم کروں۔ یہی ابو طالب کے ساتھ ہوا تھا کہ ابو طالب کو جو ہے قبیلے کا خوف اور قبیلے کی جو ہے ایک ان کے اندر جو ایک بڑائی تھی کہ میں قبیلے میں سردار ہوں، تو حالانکہ وہ جانتے تھے کہ میری بھلائی اور کامیابی اسی میں ہے۔ آپ بھی جانتے ہیں، یہ سچ ہے کہ آپ اس کو تسلیم کرتے ہیں، لیکن بظاہر زبان سے آپ اس کا اقرار کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور اگر آپ تسلیم نہیں کرتے ہیں تو پھر وہی بات ہے کہ جس کو ہم چاہیں گے اس کو ہدایت ملے گی۔ دیکھیے آپ کتنے برے طریقے سے پھنسے پڑے ہیں، اور وقتی طور کی تالیاں آپ کو خوش کر رہی، اطمینان دلا رہی ہیں، اور آپ کے ہاتھ کانپتے ہوئے بھی نظر آ رہے ہیں مجھے۔ سوچو کیا جواب دینے والے ہیں آپ اللہ کو۔ اگر آپ کا عقیدہ اس پر نہیں ہے تو یہ جو میرا چیلنج سب ہوا ہے وہ سارا کام آپ کر کے دکھاؤ، اور جو چیزیں میں نے بتائی ہے کہ یہ جیسے روح ہے، موت ہے، عقل ہے، اور اس طریقے سے محبت ہے، ان چیزوں کو قید کرو، ان کو شکلوں میں لاؤ۔ ہاں، یہ نام بولنے سے آپ کو ہم نہیں چھوڑیں گے، ان کو شکلوں میں لاؤ، ان کو ایک چیز میں قید کرو، دکھاؤ لوگوں کو، یہ دیکھو یہ روح ہے، دیکھو یہ عقل ہے، دیکھو یہ جو ہے کیا بولتے ہیں محبت ہے، دیکھو یہ جو ہے موت ہے۔ موت یعنی آ رہی ہے، آتی جا رہی ہے، لوگ مرتے جا رہے ہیں، آخر یہ ہے کیسی، اس کی شکل کیسی ہے؟ اس کو قید کرنا آپ کی ذمہ داری ہے، اور ایک آیت قرآن کی بنانا ہے۔ آج سے آپ اس فکر میں لگ جاؤ۔ میرے دوستو، میرے عزیزو، ویڈیو کیسی لگی؟ ویڈیو میں کچھ اگر اونچ نیچ ہوا ہو تو معذرت ہے، میرے دل میں ایک بھبک تھی، ایک تڑپ تھی، جو میں ان تک پہنچانے کی کوشش کیا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے میں جو غلطیاں کوتاہیاں ہوئی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معاف فرمائے، اور آئندہ اس طریقے سے وحدانیت پر بولنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔